جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ائمہ کو اللہ نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے، اور ائمہ معصومین ہدایت کیا کرتے ہیں اللہ کے امر سے۔ اور سیرت معصومین کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ پر ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ تذکرہ ان کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں۔ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے عرض خدمت یہ ہے کہ جب حضرت عبد المطلب آخر وقت میں بیمار پڑے تو بیماری کے وقت حضرت عبد المطلب نے جو حضرت ابو طالب کے والد بزرگوار تھے، انہوں نے حضرت ابو طالب کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر کے حضرت ابو طالب کو تبرکات، انبیاء کی چیزیں اور وہ جو وارث نبی ہوا کرتا ہے ان کو جو چیزیں سپرد کی جاتی ہیں، حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کے سپرد کی، اگرچہ کہ ابو طالب حضرت عبد المطلب کے چھوٹے بیٹوں میں شمار ہوتے تھے، بڑے بیٹوں میں شمار نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت ابو طالب کو یہ سارے تبرکات حضرت عبد المطلب نے حوالے کی، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب ان کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب پر زیادہ اعتماد اور حضرت ابو طالب پر زیادہ اعتبار تھا، اور چونکہ انہی کے ذریعے سے وہ تبرکات پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچنے والے تھے، اس لیے ابھی حضرت ابو طالب کے حوالے کی۔ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہے کہ جو اسلام آنے سے پہلے بھی جوا، قتل، شراب اور زنا جو اس زمانے کے اندر اتنا رائج تھا کہ جو اس کو کوئی بری چیز سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب دو شخصیت عرب میں مشہور تھی کہ اس زمانے میں اسلام آنے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے، جوا نہیں کھیلتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کیا کرتے، زنا کا کام انجام نہیں دیا کرتے، جبکہ معاشرے میں بالکل رائج تھی، بلکہ حلال و حرام کا خیال اس زمانے میں بالکل مٹ کر کے رہ گیا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت ابو طالب حلال و حرام کا خیال اتنا رکھتے تھے کہ خود تو رکھتے ہی تھے، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب مکہ کے اندر سیلاب آیا اور سیلاب کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، جب گر گئی اس وقت قریش کے مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ ہونا چاہیے اور ان کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے، چنانچہ یہ سوچ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے چلے۔ جب چلے تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو جب کھودا گیا تو ایک مرتبہ وہاں سے ایک بہت خطرناک قسم کا اژدہا نکل آیا، ایسا اژدہا کہ جس کی شکل دیکھ دیکھ کے لوگ ڈر رہے تھے، اس کے قریب پہنچ جائے، ایسا اژدہا وہاں سے نکل آیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے قریب جائے، اور اژدہے سے سب لوگ ڈر رہے ہیں، ایک مرتبہ گھبرا رہے کہ کس طرح ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنائیں اور ان کی بنیادوں کو تعمیر کریں۔ چنانچہ جو ہے سب حیران و پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کے سرداروں کی، قریش کے سرداروں کی میٹنگ طلب کی گئی، اور میٹنگ کے اندر یہ ایجنڈا رکھا گیا کہ اب جو ہے
خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کس طرح کی جائے، وہاں تو ایک اژدہے نے قبضہ جما لیا ہے، کوئی آگے جانے کو تیار ہی نہیں ہو رہا، ہر ایک ڈرا جا رہا ہے، اس لیے کہ اتنا خطرناک قسم کا اژدہا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سب لوگ ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ لات و منات کے لیے کچھ قربانی دی جائے، کوئی کہہ رہا تھا عزا کی پوجا کی جائے، کچھ کہہ رہا تھا کہ حبل کی پرستش کی جائے، یہ مختلف بتوں کے نام ہیں، ان کے چڑھاووں کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی تک مشرکین مکہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، وہ بت پرست تھے، کافر تھے، لیکن خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ چنانچہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ بتوں کو راضی کریں گے تو اس کے نتیجے میں اژدہا چلا جائے گا، لیکن بتوں کو راضی کرنے کے باوجود بھی وہ اژدہا کے جانے کا نام نہیں لیتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے بھی اپنی رائے پیش کی اور اس رائے کو قبول کیا گیا، کیونکہ ویسے بھی رئیس البطحاء شمار کیے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی رائے کو بڑا مقبول مانا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے مشورہ دیا کہ اس طرح خانہ خدا نہیں بنایا جا سکتا، خانہ خدا کی تعمیر میں جوئے کے پیسے نہیں ڈالے جا سکتے، خانہ خدا کی تعمیر میں شراب کے پیسے نہیں ڈالے جا سکتے، خانہ خدا کی تعمیر میں زنا کے پیسے نہیں ڈالے جا سکتے، خانہ خدا کی تعمیر میں سود کے پیسے نہیں ڈالے، حرام پیسے اس میں نہ ڈالو، ہر ایک حلال روزی کمائے اور کمانے کے بعد جو حلال روزی جمع ہو اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر کی جائے، تو پھر خداوند متعال ہمیں اجازت دے گا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں۔ چنانچہ یہ مشورہ حضرت ابو طالب کا اتنا پسند کیا گیا کہ تمام مشرکین مکہ کے سرداروں نے مان لیا کہ واقعاً ہم حرام کی کمائی ڈال رہے ہیں، اس لیے پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ ان کا گھر جو ہے حرام کی کمائی سے تعمیر کیا جائے۔ اب سب نے طے کیا کہ حلال روزی کمائیں گے، اور حلال روزی کمانے کے بعد اب جو پیسے جمع ہوں گے اس حلال روزی کی جمع شدہ رقم سے ہم خانہ کعبہ کی دیوار کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ اب صبح سویرے نکلتے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے، چنانچہ 4-5 دن انہوں نے مزدوری اور مختلف قسم کے حلال کام کیے، جس کے نتیجے میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جس سے خانہ کعبہ کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی تعمیر کی جا سکے۔ اب جو پیسے جمع ہو گئے تو پھر مشرکین مکہ کے سرداروں کی میٹنگ ہوئی کہ اب ہم چلنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر خانہ کعبہ کی بنیادوں کی تعمیر کی جائے۔ چلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے کہ وہ اژدہا پھر نکل آیا۔ اژدہا جو ہے اتنا خطرناک تھا کہ اس کی شکل دیکھ کے لوگ پیچھے ہٹے اور بھاگنے لگے، اور ایک مرتبہ کہنے لگے بھائی ہم نے تو اتنی محنت سے پیسے کمائے۔ ساروں کا رخ تھا حضرت ابو طالب، سب نے مڑ کر کے حضرت ابو طالب کو دیکھا، گویا کہ اس انداز سے شکایت کرنا چاہتے تھے کہ اے حضرت ابو طالب، آپ نے ہمیں حلال روزی کمانے کی زحمت میں بھی ڈالا اور اس کے باوجود یہ اژدہا ہے کہ جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا، اژدہا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں اور جو ہے ان کے پایوں کے اندر موجود ہے اور جو ہے بنیادوں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ چنانچہ جو ہے حضرت ابو طالب کی طرف ابھی مڑ کر کے سردار شکایت کرنا ہی چاہتے تھے، ایک مرتبہ آسمان سے پرندہ آیا، اڑتا ہوا جو پرندہ آیا ایک مرتبہ اس اژدہے پر جھپٹا اور جھپٹنے کے بعد اس اژدہے کو لے کر آسمان میں پھر اڑ گیا، اور خانہ کعبہ کی دیوار اور خانہ کعبہ کی بنیادیں بالکل خالی ہو گئی اور ان لوگوں کے استقبال کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک درود بھیج دے حضرت ابو طالب کے نام پر۔ تو آپ سوچیے کہ اس زمانے میں جاہلیت کا دور تھا جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس کے باوجود اس وقت بھی حضرت ابو طالب حلال و حرام کا خیال رکھا کرتے تھے، نہ صرف خیال رکھتے تھے دوسروں کو بھی کہا کرتے تھے کہ حلال و حرام کا خیال رکھو۔ چنانچہ یہ حضرت ابو طالب
ان کا کردار اس زمانے میں مانا ہوا کردار تھا کہ جس کی وجہ سے تبرکات ان کے حوالے کیے گئے، بلکہ ہماری کتابوں کے اندر تو یہ دیا گیا ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت اسماعیل کے جس طرح ہر انبیاء کے وصی ہوا کرتے ہیں، حضرت ابو طالب حضرت اسماعیل کے براہ راست وصی تھے، اس لیے ان کو تبرکات دیے گئے تھے اور انبیاء کے تبرکات ان کے پاس موجود تھے، تاکہ ان تبرکات کو حضرت ابو طالب کے ذریعے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو طالب اتنی عظیم شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کا وہ کتنا احترام اس زمانے میں رکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام جب بھی حضرت ابو طالب کے گھر پر دسترخوان بچھایا جاتا تھا، اور پیغمبر اسلام چونکہ حضرت ابو طالب کے گھر ہی میں رہا کرتے تھے، تو اس وقت حضرت ابو طالب کا طریقہ یہ تھا، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سلاتے وقت پیغمبر کے بستر پر بچپن ہی سے علی کو سلایا کرتے تھے حضرت ابو طالب۔ یہ پریکٹس خالی اس وقت کہ جب جو ہے وہ ہجرت کا وقت آیا اور پیغمبر نے ہجرت کی، اور پیغمبر کے ہجرت کے وقت مولا علی پیغمبر کے بستر پر سوئے، وہ ایک واقعہ نہیں تھا، وہ اصل میں حضرت ابو طالب کی بچپن سے پریکٹس تھی کہ پیغمبر کے بستر پر ہمیشہ علی کو کبھی کبھی سلایا کرتے تھے، تاکہ پیغمبر پر کوئی خطرہ موجود ہو تو میرا بیٹا علی جو ہے قتل ہو جائے لیکن پیغمبر اسلام زندہ رہے۔ اس کی خاطر بچپن سے پریکٹس کرائی گئی تھی۔ چنانچہ جو ہے ہجرت کا واقعہ تو ہمارے سامنے بعد میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کا دسترخوان کا طریقہ یہ تھا۔ یہ دسترخوان جب بچھتا تھا، انواع اقسام کے کھانے لگتے تھے، اور اس میں جو ہے دودھ کا پیالہ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت جو ہے پیغمبر اسلام جب تک کہ پہلے دسترخوان سے کوئی کھانا تناول نہیں کر لیتے اور سب سے پہلے لقمہ نہیں توڑتے تھے، تب تک کسی بھی حضرت ابو طالب کی اولاد کو اجازت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر دسترخوان سے کھانا کھائے یا کوئی لقمہ توڑے۔ ایک دن حضرت ابو طالب کے بیٹے طالب نے، جو سب سے بڑے بیٹے تھے، طالب نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ پیغمبر اسلام ابھی آئے نہیں دسترخوان پر، اور بھوک طالب کو بہت زیادہ زور سے لگی تھی۔ ایک مرتبہ اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لیا، اور دودھ کے پیالے کو اٹھا کر کے منہ پر لگانا چاہتے تھے اور کچھ پی بھی لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے دیکھ لیا، کہا اے طالب، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرا بھتیجا جب تک کہ دسترخوان پر سب سے پہلے نوالا نہیں لیتا ہے تب تک کسی بچے کو کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی؟ اور چونکہ پیغمبر اسلام کو مشاہدہ کر چکے تھے حضرت ابو طالب کہ جب بھی پیغمبر اسلام دسترخوان پر سب سے پہلے نوالا لیا کرتے تھے تو غذا جتنی بھی کھائی جائے، جتنوں کو بھی کھلائی جائے، غذا اتنی کی اتنی ہی محفوظ رہتی تھی جتنے شروع کے اندر ہوا کرتی تھی، اور جتنے افراد جو ہے وہاں پر آ کے کھاتے تھے سب کے سب کھانے کے باوجود غذا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب جو ہے پیغمبر اسلام پہلے لقمہ توڑتے تھے تو کبھی جو ہے دسترخوان کے اوپر کوئی کھانے میں کمی واقع نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے برعکس اگر جو پیغمبر اسلام سے پہلے کسی بچے نے اٹھا کے کھا لیا، یا طالب کی طرح کسی نے بچے نے اٹھا کر کے دودھ کا پیالہ پی لیا، تو اس کے بعد پھر وہ غذا جو سامنے نظر آتی تھی اسی کی طرح غذا ہوتی تھی، جتنی بھی غذا کھائی جاتی تھی اتنی غذا کم ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے نتیجے کے اندر غذا بہت جلدی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ جو پہلے کئی لوگ کھا لیا کرتے تھے، کتنی دعوتیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود غذا وہیں کی وہیں کھڑی رہتی تھی اور غذا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے پیغمبر اسلام کے اس کام کے مشاہدے کے نتیجے حضرت ابو طالب کی روش یہ تھی کہ سب سے پہلے دسترخوان پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ
محمد وآل محمد۔ حضرت ابو طالب کا پیغمبر اسلام پر اتنا ایمان تھا کہ ایک دن مکہ میں قحط پڑ گیا اور خشک سالی ہو گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ جب بھوکے مرنے لگے تو ایک مرتبہ سارے مشرکین مکہ اور قریش کے سردار جمع ہو، 10 سردار تھے، جمع ہو کر کے میٹنگ کرنے لگے۔ سارے لوگ بھی جمع ہو گئے کیونکہ قحط کا عالم تھا اور جو ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اب پانی جو ہے بارش نہ برسنے کے نتیجے کے اندر بالکل جو ہے سبزہ نہیں ہوگا اور کھیت بالکل خالی ہو گئے اور کوئی کھانے کی غذا نہیں ہے، اس لیے جو ہے لوگ جمع ہو ایک میدان میں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد سوچنے لگے کہ اب کیا کریں کہ پروردگار عالم بارش برسا دے، کیونکہ اس زمانے میں کھانے کا دار و مدار سارا بارش پر ہوا کرتا تھا۔ آج کل کی طرح نقلی نہریں نہیں بنائی جاتی تھی، آج کل کی طرح وہ موٹر کی طرح پانی پہنچانے کا انتظام سارا ڈیپینڈ ان کا بارش پر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئے، مکہ میں خشک سالی ہو گئے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ ایک مرتبہ جمع ہو کر کے کچھ نے کہا کہ لات و منات پر، عزا پر اور حبل جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر قربانیاں دی جائیں، ان کی پوجا کی جائے، ان کی آو بھگت کی جائے اور ان کی پرورش، ان کی جو ہے آو بھگت کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے ان کی عبادتیں انجام دی جائے، سب بتوں کے نام یہ جو ہے کیا جائے، تاکہ ہمارا کوئی بت ناراض ہو گیا ہے، ہم سے ناراض ہونے کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا ہے، تو ہم ان کی پوجا کریں گے، ان کی پرستش کریں گے، ان کے لیے قربانی دیں گے، ان کے لیے بکریاں کاٹیں گے، ان کے لیے مرغیاں کاٹیں گے، ان کے لیے اونٹ چڑھاوا دیں گے، ان کے لیے گائے بھینس جو چڑھاوا دیں گے۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ہمارے بت ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارا بت ہم سے راضی ہو جائے گا اور بارش برسا دے گا۔ یہ ساری پریکٹس کی گئی۔ چنانچہ لات و منات، عزا و حبل، یہ بت جو ہے ان کے لیے چڑھاوے دیے گئے، پرستشیں کی گئی، عبادتیں کی گئی، پوجا کی گئی، لیکن اس کے باوجود بارش ہے کہ وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ارے تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، جو فرزند ابراہیم میں سب سے افضل ہے اور اسماعیل کی نسل میں سب سے اعلیٰ ہے، کیوں اس کے دروازے پر نہیں جاتے ہو اور اس سے دعا نہیں کرواتے ہو؟ سب کی زبان سے ایک دفعہ نکلا، ایک جو ہے بے ساختہ نکلا کہ کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ ایک مرتبہ سب نے کہا کہ ہاں ہماری مراد جو ہے وہی حضرت ابو طالب ہے، جو حضرت ابراہیم کی نسل میں سب سے بہترین ہے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں اعلیٰ ہے، انہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ سارا مکہ اس وقت مجبور ہو کر حضرت ابو طالب کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ چلیے اور چل کر کے صحرا میں ہمارے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے لیے مکہ میں بارش برسا دے، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے یہاں قحط سالی ہو گئی، خشک سالی ہو گئی، اس لیے آپ کی دعا کے نتیجے میں، آپ پیغمبر کی اولاد ہیں، آپ جو اسماعیل کے اعلیٰ نسل میں سے، چنانچہ آپ کی دعا سے پروردگار عالم ہمارے لیے بارش نازل کر دے۔ حضرت ابو طالب کے لیے بہت اچھا موقع تھا، اس وقت سارا مکہ ان کے قدموں میں جھک رہا تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے اپنی عزت نہیں کروائی، بلکہ کہا کہ میں آؤں گا لیکن شرط یہ کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کر آؤں گا، یعنی پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا، یہ جو میرا بھتیجا ہے وہ آ کر کے دعا کرے گا، اس لیے کہ اس نے اگر دعا کر دی تو فوراً دعا قبول ہو جائے گی اور آپ دیکھنا کہ کیسی بارش ہوا کرتی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کی معرفی بھی کی اور ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کو لے کر کے حضرت ابو طالب میدان میں گئے، صحرا میں گئے، اور جانے کے بعد اب بجائے اس کے کہ حضرت ابو طالب دعا کرتے، پیغمبر اسلام سے درخواست کی حضرت ابو طالب نے کہ اے میرے بھتیجے، ان لوگوں کے لیے دعا کرو، چنانچہ مکہ میں بارش ہو جائے۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کے ایک مرتبہ دعا کی اور دعا کرنے کے نتیجے میں اتنی بارش ہوئی
کہ مکہ والے بے نیاز ہو گئے. نہ صرف یہ کہ بے نیاز ہو گئے بلکہ کئی سالوں تک مکہ والوں کو بارش کی ضرورت ہی نہیں لگی، اس لیے کہ اس طرح کی بارش ہوئی کہ مکہ والے ہمیشہ بلکہ کئی سالوں تک بارش سے بے نیاز ہو کر کے رہے. ایسی پیغمبر کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ بارش، اتنی بڑی رحمت پیغمبر کے وسیلے سے نازل ہوئی. یہاں وسیلے کا انکار کر رہے ہیں لیکن حضرت ابو طالب پیغمبر ہی کے وسیلے سے دعا کروا رہے ہیں اور ان کے نتیجے کے اندر بارش برس بھی رہی ہے. چنانچہ آج بھی اگر آپ کو اطلاع ہو کہ جو پیغمبر کی زری پر جو گنبد سبز رنگ کا بنایا گیا، اس سبز رنگ کے گنبد کے درمیان ایک کھڑکی رکھی ہوئی آسمان کی طرف کہ جب بھی پیغمبر اس کھڑکی کو اس مکہ والے یا مدینہ والے جب بھی خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کھڑکی کو کھولا جاتا ہے، اور کھولنے کے بعد آسمان اور پیغمبر کی قبر دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہتا ہے، بالکل درمیان میں خلا ہو جاتی. ایک مرتبہ پیغمبر کی قبر کی آج بھی ان کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو آج بھی مکہ مدینہ میں جب بھی خشک سالی پیدا ہوتی ہے تو پیغمبر کی قبر کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اور دعا کرنے کے نتیجے میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ جس طرح پہلے سے بارش ہوا کرتی تھی آج بھی یہ تجربہ سعودی عرب میں کیا جاتا ہے اور آج بھی بارش برسا کرتا ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ روایات میں کہ اگر پیغمبر کی ہڈی یا پیغمبر کی قبر اس کو کھلے آسمان پر رکھا جائے تو خود بخود بارش ہونے لگتی ہے. پیغمبر کی وجہ سے پیغمبر کی رحمت اتنی نازل ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں خشک سالی ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے امت آسانی کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کیا کرتی ہے اگر پیغمبر کے وسیلے سے دعا کی جائے. چنانچہ اس زمانے میں بھی پیغمبر کے وسیلے سے دعا کی گئی، چاہے وہ کافروں کے حق میں تھی لیکن پیغمبر کے وسیلے سے دعا کی گئی اور اس کے نتیجے میں بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ مکہ والے سیراب ہو گئے اور کئی سال تک بارش کی احتیاج پیدا نہ ہو سکی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کا تو پیغمبر اسلام پر اتنا اعتماد تھا اور پیغمبر پر حضرت عبد المطلب نے بھی اتنا اعتماد کیا، اور جو وسیع پیغمبر ہونے کے باوجود افسوس کی بات یہ کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے حضرت ابو طالب کے اوپر الزام لگا دیا اور شک کرنے لگے کہ حضرت ابو طالب تو ایمان ہی نہیں لے کر آئے، حضرت ابو طالب تو مسلمان ہی نہیں. چنانچہ اتنا اعتماد کہ حضرت ابو طالب نے 53 سال تک 53 ایئرز تک پیغمبر اسلام کو ہر مصیبت سے بچائے، ہر طریقے سے پیغمبر کی خدمت کی، ہر طریقے سے پیغمبر پر ہونے والے حملوں سے بچائے. مثلا آپ جو ہے ایسے واقعات سنیں گے. ایک دفعہ پیغمبر اسلام ابھی اسلام کا اظہار نہیں ہوا تھا، پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے دوران ہوا یہ کہ عبداللہ البدری نام کا ایک شخص آیا. البدری یہ وہ کافر تھا کہ جو ابھی تک مشرکین مکہ کے سرداروں کے تحت چل رہا تھا. اس وقت وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، ابو لہب بھی تھا اور ابو سفیان بھی. عبداللہ البدری آتا ہے اور آنے کے بعد گوبر کے اندر خون کو ملا کر کے، گندا گوبر اور خون ملا کر کے، اس وقت کہ جب پیغمبر اسلام نماز کے اندر قیام کی حالت میں تھی تو اس وقت جو ہے کسی گوبر اور خون ملا ہوا ایک مرتبہ اٹھاتا ہے اور پیغمبر کے چہرے اقدس پر مل دیتا ہے اور پیغمبر کی توہین کرتا ہے. پیغمبر اسی حالت میں اپنے نماز کو ختم کرتے اور نماز کو ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ گھر پر جاتے تو وہاں پر حضرت ابو طالب بھی تھے
اور مولا علی بھی تھے. مولا علی کی عمر اس وقت چھوٹی تھی, سمجھ لیں 18 سال 16 سال کی عمر, لیکن حضرت ابو طالب 16 سال کی عمر میں, یہ بھی ایک بڑا کرشمہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا وہ دور کہ جو مکہ میں 23 سال گزرا ہے, وہ بڑی خاموشی سے پیغمبر کی موجودگی میں گزارا, اور کہیں پر ایسا نہیں نظر آتا کہ علی نے جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا کام کر دیا ہو کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ اے علی تم نے جلد بازی کر دی جس کے نتیجے میں یہ نقصان ہو گیا. کچھ صحابی ایمان لانے کے بعد جلد بازی کر چکے تھے, لیکن علی سے یہ کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی, بلکہ علی کو اس وقت سامنے نہیں لایا. اس کی وجہ تھی کیونکہ ابھی اسلام اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا کہ تلواریں نکال لی جائیں, خاموشی سے کام کرنے کی ضرورت تھی. چنانچہ حضرت ابو طالب انتہائی صابر و شاکر انسان, انتہائی با اخلاق و با کردار انسان تھے, انتہائی غیور انسان تھے, انتہائی حلیم و صابر تھے. لیکن اس کے باوجود جب پیغمبر اسلام کی یہ توہین دیکھی کہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر گوبر و خون مل دیا گیا ہے اور ان کے سارے جسم کو گندا کر دیا گیا ہے, ایک مرتبہ ابو طالب سے رہا نہیں گیا. ابو طالب ایک مرتبہ اپنے نوجوانان بنی ہاشم کو لے کر کے چلے اور خانہ کعبہ کی طرف جاتے, اور خانہ کعبہ کی طرف جانے کے بعد ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کر کے خانہ کعبہ پہنچے. جب عبداللہ البدری نے دیکھا کہ ابو طالب بڑے غصے میں ننگی تلوار لے کر کے آ رہے, تو سمجھ گئے کہ آج تو ابو طالب بڑے غصے میں آ رہے ہیں, آج میری خیر نہیں. چنانچہ وہ اپنی جگہ سے کھسکنے لگا. ابو طالب نے ڈانٹ کے اس کو بٹھایا اور کہا کہ بیٹھو. بٹھایا اور وہی گوبر اور وہی خون والا گوبر ایک مرتبہ حضرت ابو طالب اپنے ہاتھ میں خود اٹھاتے, اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلے تو اسی عبداللہ بدری کے منہ پر ملتے, اور اس کے بعد جتنے بھی سرداران مکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ابو سفیان ہو, ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, سب کے چہروں پر خود حضرت ابو طالب آگے بڑھ کر کے ملتے اور کہتے ہیں کہ خبردار, جس نے بھی میرے بھتیجے کی اہانت و توہین کی میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا, اور اسی طریقے سے تمہیں جو ہے جس طرح بھتیجے کی توہین کی تمہیں بھی اس توہین کو برداشت کرنا پڑے. سارے مشرکین مکہ کے سرداروں کے چہرے جو ہے خون سے اور گوبر سے مل دیے, اور جو ہے اس جرأت و شجاعت کا مظاہرہ. یہ جو پیغمبر اسلام کا اتنا دفاع کرتے رہے, ہر وقت پیغمبر کو اہانت سے بچاتے رہے, ہر وقت جو ہے پیغمبر کی تائید کرتے رہے. اسی طرح ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے گھر سے باہر نکلے, تو گھر سے باہر نکلے تو شام تک واپس نہیں لوٹے. جب شام تک واپس نہیں لوٹے تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب گھبرا گئے. جب گھبرا گئے تو ایک مرتبہ نوجوانوں نے بنی ہاشم سے کہا کہ جا کر کے دیکھ کر آؤ کہ ابو جہل کہاں پر ہے. ابو جہل اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا. نوجوانوں نے بنی ہاشم خانہ کعبہ کے پاس آئے, دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا. آ کر کے اطلاع دی ابو طالب کو کہ ابو جہل تو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا. ایک مرتبہ لے کر کے چلے. نوجوانوں نے بنی ہاشم کو اپنے پاس بلایا, سارے نوجوانوں کو بلایا, اور بنانے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک خنجر دیا اور کہا کہ جب میں کہوں سب جو ہے جا کر کے مشرکین مکہ کے سردار کے پہلو میں جا کر کے بیٹھ جاتے, اور جب میں کہوں تو ایک تلوار بھی لو اور ساتھ ایک خنجر جو اپنے پہلو میں چھپا کے رکھو, اور جب میں کہوں, جب میں آواز بلند کروں تو تم لوگ سرداران مکہ کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاؤ. جب میں آواز بلند کروں تو تم ان کے پیٹ میں گھونپ دینا اور ان کو وہیں پر ہلاک کر دینا, کوئی زندہ بچ کے نہ جائے. چنانچہ چلے. ایک مرتبہ نوجوانوں نے بنی ہاشم کو لے کر کے ابو طالب چلے. ابو طالب مکہ کے سردار بھی تھے, چنانچہ لے کر کے چلے. سرداران مکہ 10 سردار تھے, اس میں سے ایک سردار حضرت ابو طالب بھی. اب جو چلے نوجوانوں نے مکہ, نوجوانوں نے بنی ہاشم لے کر کے ابو طالب چلے, اور سب کو ہدایت تھی جا کر کے ایک ایک سردار کے پہلو میں جا کر کے بیٹھ جائے. اور ابو جہل کے بارے میں تو خاص تاکید تھی حضرت ابو طالب کی کہ وہ تو دائیں بائیں 2 آدمی جا کر کے بیٹھے, 2 نوجوان جا کر کے بیٹھے.
وہ تو کسی طرح بچ کر کے نہ جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب ان نوجوانان بنی ہاشم کو خنجروں کے ساتھ لے کر کے چلے جو اپنے پہلو میں چھپا کر کے گئے۔ ایک مرتبہ کہا جا کر کے ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں جو ہے اپنے بھتیجے کی تلاش کرتا ہوں۔ ان کو بتایا نہیں، سرداران مکہ کو بتایا نہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے تلاش کرنے کے لیے چلے، ایک پہاڑی کے پاس پہنچے تو زید ابن حارثہ ملے۔ زید ابن حارثہ نے کہا کہ ابو طالب اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا جو ہے صبح سے لے کر ابھی تک شام ہو گئی لیکن واپس نہیں آیا، اللہ اس کی خیر کرے، لیکن مجھے جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر وہ نظر نہیں آیا اور وہ نہ ملا تو اس کے نتیجے کے اندر سب کی خیر نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ زید ابن حارثہ نے کہا کہ وہ آپ کا بھتیجا تو اس پہاڑ کے اوپر آرام کر رہا ہے، صبح سے وہاں پر موجود ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب بھتیجے کے پاس یعنی پیغمبر کے پاس گئے اور پیغمبر کو لے کر کے مکہ کے سرداروں کے پاس آئے، اور آنے کے بعد سارے نوجوان ہر سردار کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سب کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے اپنے خنجروں کو ظاہر کرو۔ چنانچہ نوجوانوں نے اپنے اپنے خنجروں کو ظاہر کیا۔ ایک مرتبہ سارے سردار گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ اے ابو طالب اس کا کیا مطلب ہے کہ سب لوگ جو ہے خنجر ظاہر کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا صبح سے شام تک نظر نہیں آیا اور مجھے خطرہ تھا کہ اس کو کسی نے نقصان کر دیا، اور یاد رکھو آج تو مل گیا، کبھی بھی زندگی میں اس کو کوئی نقصان کسی نے بھی پہنچا دیا یا ملے اور ملنے کے باوجود بھی نہ ملنے کے برابر ہو تو یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر کے میرے ہاتھ سے نہیں جائے، سب جوانان بنی ہاشم کے تحت مارے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو کچھ بھی ہونا ہے ہو، تمہارے قبیلے آ کر کے ہمارے قبیلے پر ایک ساتھ حملہ کر دے، ہم سب کے سب مر جائیں گے لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں۔ حضرت ابو طالب اس طرح پیغمبر اسلام کی مسلسل حفاظت کرتے رہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا کہ مسلمان جس نے محسن اسلام ہونے کے باوجود، جس نے 53 سال تک خون جگر پلا کر کے بھی اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے ہر طرح سے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی، ہر طرح سے ہر مصیبت سے پیغمبر اسلام کو بچایا، لیکن اس کے باوجود ہوا یہ کہ یہی مسلمان جو دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی کتنی حضرت ابو طالب نے حفاظت کی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان میں شک کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کی کتابوں کے اندر 5 ایسی حدیثیں آ گئی کہ جس میں حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کیا گیا۔ 3 حدیثیں سعید ابن مسیب کی ہے اور 2 حدیثیں ابو ہریرہ کی۔ سعید ابن مسیب کی 3 حدیثیں جس میں حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کیا گیا ہے، اس میں یہ جملہ موجود ہے۔ ہم دوسروں کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں جو حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کر رہے ہیں، وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ یہ شک کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب حضرت ابو طالب کا آخر وقت مرنے کے قریب آ گیا تو پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں کہ چچا اب تو آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب تو آپ اسلام لے آئیے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ بھتیجے میرا جی نہیں چاہتا کہ آخر وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو یعنی بت پرستی کو چھوڑوں، اس لیے میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، یہ کہنا تھا، اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کفر کی حالت میں حضرت ابو طالب اس دنیا سے گئے۔ یہ غیروں کی روایت، یہ سعید ابن مسیب کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو طالب اس کے سلسلے میں ابو ہریرہ کی بھی 2 روایتیں اسی مفہوم میں کہ ابو ہریرہ بھی نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سنا
یہ میں نے سنا کا لفظ ہے، اس پر غور کیجئے گا. میں نے سنا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو طالب کے پاس پیغمبر اسلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کہا کہ چچا اب تو آپ اسلام لے کر آئیے، آپ کا آخر وقت آیا. ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے انکار کر دیا اور اسلام لانا منع کر دیا. اس کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یہ ابو ہریرہ کی روایت. یہ بلکہ روایت کا جملہ جو ہے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب تو جہنم کے آخری حصے میں جس طرح مشرکین کو سزا مل رہی ہے، حضرت ابو طالب کو بھی وہی سزا دی جا رہی ہے. یہ روایت کا الفاظ جو ہے ابو ہریرہ کی روایت نقل کر رہا ہوں. چنانچہ یہ دونوں جو ہے جو اہل سنت کے راوی ہیں، سعید ابن مسیب اور ابو ہریرہ. تو اول یہ ان کی روایت ہے، لیکن متعصب سے متعصب اہل سنت کا مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، اور اہل سنت کا راوی بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ دونوں روایتیں جھوٹی ہیں اور ضعیف روایت ہیں. اس لیے کہ جب حضرت ابو طالب کا مکہ میں واقعہ پیش آ رہا تھا، اس وقت نہ تو ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تھے، نہ ابو ہریرہ کا مکہ میں دور دور تک کہیں پتہ تھا، نہ ان کی روایت کا پتہ تھا، نہ ان کا کوئی وجود ہی تھا. ارے وہ تو اسلام ہی نہیں لائے تھے تو یہ روایت کہاں سے نقل کر سکتے؟ وہ مکہ میں تھے ہی نہیں. تو کیسے کہہ سکتے ہوں کہ میں نے خود سنا پیغمبر اسلام جو ہے حضرت ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ آپ چچا اسلام لے کر آ جاؤ؟ وہ تھے ہی نہیں، وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مکہ میں ہی نہیں تھا، وہ تو مدینہ میں رہا کرتے تھے. تو پھر وہ کیسے اس بات کو، جس طرح رننگ کمنٹری ہوتی دیکھتا ہے آدمی اور پھر جو ہے کمنٹری کیا کرتا ہے، رننگ کمنٹری کی طرح کہہ رہے، لیکن وہ خود ہی وہاں پر موجود نہیں، مکہ میں ہے ہی نہیں، مدینہ میں، اور وہ بھی اسلام بھی 7 سال کے بعد لے کر آتے. اس واقعے کے 7 سال کے بعد اسلام لے کر آتے. تو اس وقت جب یہ حضرت ابو طالب کا واقعہ مکہ میں پیش آ رہا تھا، نہ تو ابو ہریرہ کا وجود تھا، نہ سعید ابن مسیب کا وجود تھا. وہ دونوں کے دونوں مدینہ میں تھے، اور پھر اسلام بھی ایک 60 سال کے بعد لائے، ایک 8 سال کے بعد لے کر آئے. اور نہ تو ان کی روایتوں کو کوئی پتہ تھا، نہ ان کے اسلام کا پتہ تھا. جب وہ تھے ہی نہیں تو مکہ میں بیٹھ کر کے رسول اللہ کی یہ روایت نقل کیسے کر سکتے؟ اس لیے سارے راویوں نے متفقہ طور پر کہا، متعصب سے متعصب مورخ نے بھی کہا کہ یہ روایتیں جھوٹی اور بنائی ہوئی روایتیں. جب یہ 5 روایتیں ختم ہو گئی تو پھر حضرت ابو طالب پر حتیٰ غیروں میں بھی کوئی الزام اور کوئی شک باقی نہیں رہا کرتا. اس لیے کہ دونوں روایت، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ سب کی سب روایتیں ضعیف روایتیں نکلی، اور اس کے نتیجے میں یہ وہ شام کے کارخانے سے جھوٹی روایتیں ڈھل ڈھل کے نکلا کرتی تھی. ان میں سے ایک روایتیں، یہ 2 روایتیں وہ ہیں کہ جو شام کے کارخانے سے ڈھل کر کے نکلا کرتی تھی. چنانچہ حضرت ابو طالب پر الزام لگایا گیا، اور اس کے بعد جب علی کی دشمنی میں ان کے باپ کو نہیں چھوڑا گیا تو کیا علی سے کیا دشمنی نہیں نکالی ہوگی، اور علی کے ساتھ کیا دشمنیاں نہیں کی ہوگی، کس کس زاویے سے علی سے دشمنی نہیں کی ہوگی، علی سے کون کون سے زاویوں سے اور کون کون سے رخ سے اور کون کون سے ذرائع سے جو ہے دشمنیاں کر کر کے جو ہے علی کی نفرتوں کو پیدا کیا ہوگا، علی سے دشمنی کا اظہار کیا گیا ہو. دشمنی اس لیے بھی تھی، اس لیے کہ حکومت اسلامی پر قبضہ بھی کرنا تھا، سیاست کا مسئلہ تھا، حکومت کا مسئلہ تھا. دوسری طرف سے علی علیہ السلام نے کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے ماموں کو، کسی کے چچا کو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قتل کیا تھا، جبکہ وہ کافر تھے. اور اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن کفر کے زمانے میں ان کو علی نے قتل کیا تھا. اور عرب کی دشمنی تو ایسی چلا کرتی تھی جو شتر کینہ کہلاتی، اور سالہ سال تک اگر جو ہے کسی کے وہاں جھگڑا ہو جائے تو کبھی جو ہے 100 سال تک جنگیں چلا کرتی، 500 سال تک جنگیں. ارے علی نے تو چھوٹی سی بات نہیں کی، علی نے تو ان کے پہلوانوں کو، ان کے خاندان والوں کو مار دیا تھا. اس لیے ان کے دلوں میں بغض بیٹھا ہوا تھا، بغض علی میں تھے. دوسری طرف سے سیاست یہ تھی کہ حکومت اسلامی پر قبضہ کیا جائے. چنانچہ علی سے کون کون سی دشمنیاں نہیں نکالی ہوئی.
اور حسن حسین سے بھی دشمنی نکالی گئی صرف علی کی وجہ سے کہ علی کا بغض ان کے دلوں میں تھا. چنانچہ 2-4 واقعات آپ کو ایک صرف تھوڑا سا وہ شمع دکھانے کے لیے، تھوڑی سی روشنی دکھانے کے لیے کہ کس کس طریقے سے علی سے دشمنیاں کی گئی. چنانچہ ایک دن حجاج ابن یوسف جو انتہائی ظالم بادشاہ تھا، اور وہ انتہائی ظالم بادشاہ حاکم شام کے تحت کام کیا کرتا تھا. حجاج ابن یوسف کے پاس ایک دن ایک بوڑھا آدمی روتا دھوتا ہوا، خاک اڑاتا ہوا، سر پر خاک ڈالتا ہوا آتا ہے. کیونکہ حجاج ابن یوسف انتہائی ظالم آدمی تھا، اس لیے ان چیزوں کا تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہا کہ کیوں چیخ پکار کر رہے ہو، بتاؤ کہ کیا ہوا. تو اس وقت جو ہے آپ سوچئے گا کہ کیا کہا ہوگا. ایک مرتبہ بوڑھے نے آ کے کہا کہ میرے باپ نے مجھ پر سب سے بڑا ظلم کیا جو باپ کر سکتا ہے. کہا کہ کیا ظلم کیا؟ اب وہ ظلم یہ کیا کہ میرا نام علی رکھ دیا. اس زمانے میں علی نام رکھنا ہی بہت بڑا ظلم تھا. اب اس سے اندازہ لگے کہ کیسا ماحول ہوگا، کیسا پس منظر ہوگا، کیسے حالات چل رہے ہوں گے کہ نام رکھ دینے پر اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں حجاج ابن یوسف خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر کے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں تم نے بالکل صحیح چیز کی نشاندہی کی، صحیح ظلم کی نشاندہی کی، اس لیے تمہیں اس کے انعام کے طور پر فلاں صوبے کا گورنر، فلاں ایک بہت مالدار صوبہ تھا، اس کا گورنر اس بوڑھے کو بنا دیا گیا. تو آپ سوچیں کہ ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں پر علی کی دشمنی پر نسلوں کی پرورش ہو رہی، حاکم شام کا حکم تھا کہ جو چیز بچہ دیکھتا ہے، بچہ سنتا ہے، بچہ محسوس کرتا ہے، بچہ حواس خمسہ سے اپنے احساس میں لے کر آتا ہے، جو چیز بھی حواس خمسہ سے درک کرتا ہے، سب کو دشمنی اہل بیت پر استعمال کرو. اور علی کی دشمنی سب چیزوں میں نسل در نسل رائج کرو. چنانچہ 1000 سال تک ممبروں پر علی کو اور آل علی کو برا بھلا کہا جاتا، لعن طعن کیا جاتا رہا. اب پھر جو ہے مختلف زاویوں سے کہ علی کا نام رکھنا جرم قرار دے دی. جس کا نام علی، حسن، حسین، فاطمہ، زینب ہوا کرتا تھا، اس کی گردن زنی کے لیے صرف نام ہی کافی ہوا کرتا تھا، اس کے عقیدے کو بھی نہیں پوچھا جاتا تھا. اور اگر کوئی علی کا نام لے لیتا اور کسی نے سن لیا علی کا نام تو وہیں پر اس کی گردن مار دی جاتی. اور علی سے اتنی دشمنی کہ کیا کیا زاویے اختیار کیے گئے کہ جس کے ذریعے سے علی کی دشمنی کو ظاہر کی. ہر نفرت ہو، دشمنی ہو، پیغمبر ان کے بالکل کہنے کے برعکس کہ اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھنے کے بجائے دشمنیاں حاکم شام کی طرف سے علی اور آل علی کے خلاف پھیلائی جا رہی. چنانچہ حاکم شام اس کا کھلم کھلا دستور تھا کہ جتنا ہو سکے علی اور آل علی کے خلاف دشمنیاں نسلوں میں پھیلاؤ. نسلیں تیار کی گئی. جب اس انداز کی نسلیں تیار ہوں گی، اس انداز سے نسلوں کو تیار کیا جائے، آپ سوچئے کہ نسلوں کے اندر کیا فکری انقلاب آ گیا ہو اور کتنی دشمنی علی اور آل علی سے ہو گئی. اور ہوا بھی اسی طرح. ایک شامی سے پوچھا گیا بتاؤ تم علی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہا کہ اچھا بتاؤ کون تھے؟ کہا علی تو مشہور عرب کا ڈاکو تھا. اور واقعی ایسی جواب تھی اس نے، علی تو جو ہے مشہور عرب کا ڈاکو تھا، اور وہ پیغمبر کی بیٹی عائشہ کو لے کر اغوا کر کے چلا گیا تھا. اور پیغمبر کی بیوی فاطمہ کو جو ہے اس سے بہت زیادہ دشمنی تھی. فاطمہ کو جو ہے پیغمبر کی بیوی بنا دیا. ایسے جو ہے گڑبڑ کر کے شام والوں کو نظریہ پیش کیا. ایسا عجیب و غریب قسم کے نظریات جو ہے علی کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیا گیا. آپ جو ہے ایک چھوٹا سا قصہ ملاحظہ کرنا. ایک دفعہ ہوا یہ کہ حاکم شام کی طرف سے آرڈر آیا کہ بچوں کو چھوٹے جو بچے جو ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے کھلونوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھہرنے والے کھلونے جو ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں
ان کو بچے زیادہ پسند نہیں کرتے. بچے وہ کھلونے جو چلتے پھرتے کھلونے ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند کیا کرتے. چنانچہ حاکم شام کی طرف سے آرڈر آیا کہ ہر بچے کو ایک بکری کا بچہ دے دیا جائے. اور بکری کا بچہ چونکہ چلتا پھرتا کھلونا ہوا کرتا ہے اس لیے جو بچے اس سے بڑے مانوس ہوتے ہیں, بڑے کھیلتے رہتے. کھاتے ہیں تو بچے بکری کے بچے کے ساتھ, پیتے ہیں تو بکری کے بچے کے ساتھ, اسکول جاتے ہیں تو بکری کے بچے کے ساتھ, اور کھانا کھاتے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو بکری کے بچے کے ساتھ, کہیں کھیلنے جاتے تو بکری کے بچے کے ساتھ, کہیں سونے جاتے تو بکری کے بچے کے ساتھ. بچے جو ہے وہ خوش ہو جاتے کہ بکری کے بچے کے ساتھ بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں بکری کے بچے کے ساتھ. سب کو جو ہے بکری کے بچے مل گئے اور جو ہے بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جب 6 مہینے گزر گئے تو حاکم شام کا دوبارہ آرڈر آیا کہ جو ہے جب بچہ سو جائے تو آدھی رات کے وقت اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیا. اور جب جو ہے صبح کے وقت بچہ اٹھ کر کے پوچھے کہ میرا بکری کا بچہ کہاں گیا تو کہا اس کو جواب دے کہ تمہارا جو بکری کا بچہ ایک علی نام کا شخص آیا تھا اس نے ذبح کر دیا, اس کو کاٹ دیا. دیکھیں کیسے بچے کے ذہن میں نفسیاتی طور پر علی کی دشمنی ڈالی جا رہی. یہ طریقہ کار, مختلف طریقہ کار اپنایا گیا تھا کہ کسی طریقے سے علی کی دشمنی جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نسلوں میں پروان پڑتی رہے, اور علی اور آل علی کا نام خرج کے امت اسلامیہ سے نکال دیا جائے تاکہ ان کو حکومت کی طرف نگاہ کرنے کی مجال ہی نہ ہو سکے. حاکم شام نے ایک دستور دیا تھا, اور وہ دستور یہ تھا کہ قانون ہے کہ جب سڑک پر کوئی گاڑی آتی ہے تو اس پر نمبر پلیٹ لگا ہونا چاہیے, ورنہ گاڑی کو سڑک پر نہیں لا سکتے, چالان ہو جائے. اس زمانے میں بھی حاکم شام نے نمبر پلیٹ نکالا تھا, اور نمبر پلیٹ اس زمانے کا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو گاڑیاں چلا کرتے یا اونٹ تھے یا خچر تھے یا گدھے تھے یا گھوڑے ہوا کرتے تھے, اس زمانے کی جو سواریاں یہی تھیں. چنانچہ حاکم شام کی طرف سے آرڈر آیا کہ ہر ایک جو اپنی سواری راستے میں لے کر آنا چاہتا ہے, چلانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے نمبر پلیٹ یہ ہے کہ ہر حیوان کے پیروں میں لوہے کی نالین لگائی جائے گی, اور اس لوہے کی نالین میں علی کا نام لکھا جائے تاکہ علی کا نام پورے سڑک پر رونتا رہے اور نجس سڑک پر گھسیٹا جاتا رہے. یہ جو ہے آپ دیکھیں کیا کیا ذرائع اختیار کیے گئے, کس کس زاویے سے علی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اب کیسا نسلوں کو تربیت دیا, کیسا نسلوں کے ذہنوں کو بنایا. پھر حاکم شام نے ایک اسکول کھولا, وہ اسکول کا سسٹم جو آج بچوں کے ذہنوں کو فرہنگی جنگ کے ذریعے سے برائیوں کی طرف, فحاشی اور یعنی کی طرف اور بد اخلاقی کی طرف لے جاتا ہے, تو یہ اصل میں تو حاکم شام سے سیکھا ہوا. حاکم شام نے یہ اسکول کا طریقہ ایجاد کیا تھا, اور وہ حاکم شام نے اسکول کا طریقہ یہ رکھا تھا کہ پہلے صبح سے لے کر دوپہر تک اسکول ہوا کرتی تھی. اب جو اسکول کا طریقہ یہ ہو کہ حاکم شام نے پوری مملکت اسلامی میں اعلان کر دیا کہ اب بچوں کو اسکول جو صبح سے لے کر شام تک ہوگا, اور شام تک جو اسکول چلے گا اس کے درمیان جو دوپہر آئے گی تو بچوں کو کھانا حکومت وقت کی طرف سے, حاکم شام کی طرف سے دیا جائے. چنانچہ دوپہر کا وقت ہوا کرتا, بچے بھوکے ہوا کرتے, ان کے لیے رنگین سفرے لگائے جاتے, بہترین سے بہترین کھانے سجائے جاتے. جب بہترین سے بہترین کھانے سجائے جاتے تھے تو لوگوں کو, بچوں کو بھوک لگی. ایک مرتبہ کھانے پر بیٹھنے کی ایک شرط, حاکم شام کی طرف سے ایک شرط تھی کہ اگر اس شرط پر بچہ عمل کرے تو اس کو کھانے کی اجازت ہوگی, ورنہ کھانا نہیں دیا جائے. اور وہ شرط یہ تھی کہ جو علی اور آل علی پر لعنت بھیجے وہ صرف سفرے پر بیٹھ سکتا ہے, باقی جو ہے کوئی سفرے پر نہیں بیٹھتا. اب بچہ اگر لعن طعن سے بچنا چاہتا ہے تو کتنے دن بچے گا, 1 دن 2 دن 4 دن,
بچہ تو آخر بچہ، بڑے بڑے پہلوان پگھل جاتے، بڑے بڑے ایماندار پگھل جاتے، یہ تو بچہ ہے. بالآخر وہ مجبور ہو کر سفرے پر بیٹھنے کے لیے علی اور آل علی پر لعنت بھیجی. اس سسٹم کے تحت پورا جو ہے نسلوں کو پروان چڑھائے گا علی اور آل علی کی دشمنی. لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم کا معجزہ، امام کی فضیلت کا معجزہ ہے، اللہ کی عنایات اور رحمت ہے کہ آج ہم علی اور آل علی کی اتنی فضیلتیں دیکھ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم پر اتنی فضیلتیں چھپانے کے باوجود علی کی اتنی فضیلتیں ظاہر ہو گئی. تو یہ امام کی فضیلتوں کا معجزہ ہے. یہ جو ہے امام کی فضیلتوں کا معجزہ کیوں بنا، اس کا ایک سبب بن گیا. وہ سبب آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو ختم کریں. وہ سبب یہ ہے کہ عقائد کے مسئلے میں مسلمانوں میں 3 فرقے، اور فقہی اور شرعی مسائل کے اعتبار سے، جس کو فروعی مسائل کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے 5 فرقے ہیں. چنانچہ چاہے اصولی مسئلے میں ہوں 3 فرقے مسلمانوں کے، چاہے 5 فرقے مسلمانوں کے فقہی اعتبار سے ہوں، یہ سب کے سب بالآخرہ یہ سب کے سب یہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم نے سب نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے علم حاصل کیا ہے. اس لیے علی کی عزت کرنے پر خود بخود مجبور ہوتے ہیں. چنانچہ اصول کے اندر 3 فرقے ہیں. ایک کا نام ہے اشاعرہ، دوسرے کا نام ہے معتزلہ، اور تیسرے کا نام ہے امامیہ، جو ہمارا شیعہ فرقہ ہے. اشاعرہ، اس کی بنیاد ابو الحسن اشعری نے رکھی. ابو الحسن اشعری وہ شاگرد تھے ابو علاء جبائی کے، اور ابو علاء جبائی وہ شاگرد تھے ابن عطا کے، اور ابن عطا شاگرد تھے سلمان کے، اور وہ شاگرد تھے محمد ابن حنفیہ کے، نہیں سلمان ہاشم کے، اور ہاشم جو شاگرد تھے محمد ابن حنفیہ کے، اور محمد ابن حنفیہ چونکہ مولا کے فرزند تھے، وہ شاگرد تھے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ. تو اشاعرہ فرقہ ان کا بالآخرہ سلسلہ امیر المومنین سے ملتا ہے. اسی طرح معتزلہ وہ بھی اپنے سلسلے کو ملاتے ہیں واصل ابن عطا سے. واصل ابن عطا وہ شاگرد تھے چنانچہ ابن حنفیہ کے بیٹے کے ہاشم کے، اور ہاشم شاگرد تھے محمد ابن حنفیہ کے، اور محمد ابن حنفیہ شاگرد تھے امیر المومنین. یہ جو ہے معتزلہ فرقہ بھی اپنا رشتہ امیر المومنین سے ملا تھا. اور امامہ فرقہ تو معلوم ہے کہ 11ویں امام نے روایت لی 10ویں سے، 10ویں نے لی 9ویں سے، 9ویں نے 8ویں سے، 8ویں نے 7ویں سے، 7ویں نے 6 سے، 6 نے 5ویں سے، 5ویں نے 4 سے، 4 نے تیسرے سے، تیسرے نے دوسرے سے، دوسرے نے پہلے امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم. اس لیے تینوں فرقے اصول دین میں وہ اپنا سلسلہ نسب ملاتے ہیں علمی لحاظ سے مولا امیر المومنین کی طرف. اور 5 فروع کے فرقے ہیں جس میں امامیہ فرقہ ایک، اور باقی 4 فرقے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. یہ بھی کل عرض کریں گے کہ یہ بھی اپنا سلسلہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلم. کل اسی سے آغاز ہوگا. آج بس اسی پر اکتفا کرتے، ٹائم گزر گیا. پروردگار عالم